मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो थे वो रोशनी देख रहे थे, ना कि जो माजी में उनके साथ हुआ उसको सोचते रहते। नहीं, उन्होंने आगे कदम। आप बता रहे हैं SH के जो अगले आने वाले माह हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, जबकि मुल्क में आवाज़ कुछ और गूंज रही है कि वज़ीर आज़म अब जा रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं जा रहे। नहीं, अब कैसे जाएंगे? अब तो इनके छठे घर के अंदर 17 मुश्तरी है, 17 शम्स है। अच्छा। अब तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ कि एक ही नाम के कई लोग होंगे। ओके। उनकी किस्मत एक जैसे कैसी हो सकती है? साथ होते हैं, अच्छे होते हैं तो उनके तबीयत अच्छी होती है, उनके रास्ते खोलते हैं। अगर वो नौसत में है तो सब के ही नहुसत में जाएंगे। कमाल ये है जो S और SH वाले होते हैं, ये इनके सितारे नौसत में भी हो ना तो ये जीना सीख लेते हैं हर मुश्किल के अंदर, और वहाँ भी अपनी रोशनी तलाश कर लेते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अहमद रिजवान कामियाना। नाज़रीन, मैंने अक्सर कुछ पॉडकास्ट और कुछ व्लॉग्स देखे एक ऐसी शख्सियत के कि जो लोगों से हट के ज़रा काम करते हुए मुझे दिखाई दिए। मैं क्या देखता हूँ कि वो अल्फ़ाबेट्स यानी हरूफ तहज्जी पर काम करते हैं, और मैंने एक व्लॉग पर फिर इक्तफ़ा नहीं किया, मैंने एक से ज़्यादा उनके पॉडकास्ट देखे, उनके व्लॉग्स देखे, ताकि मेरे ये इल्म में ये बात आए कि ये शख्सियत जो है वो कहाँ तक अबूर रखती हैं। और काफ़ी तहकीक के बाद ये साबित हुआ कि इस शख्सियत के पास जाना चाहिए और पॉडकास्ट ज़रूर करना चाहिए। तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं काजी अफजल आरई साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब वक्त देने का। बहुत शुक्रिया जी। काजी साहब, बड़ी खुशी हुई और हैरानी भी हुई दोनों कि लोगों को मैं ये देखता हूँ कि वो माँ का नाम, बाप का नाम, तरीक़े पैदाइश इस पर काम करते हैं। आप इससे हटते हैं जी। इससे हट के आप नाम के हरूफ तहज्जी, जैसे मेरा नाम अहमद रिजवान कामियाना है, आप कहते हैं जी ए का सितारा ये कहेगा। तो ये कैसे आपके ये ज़हन में ख्याल आया? देखिए, आप कभी किसी घर में जाएं, किसी के विला में जाएं, बंगले में जाएं, तो आप पहले दरवाजे से इंटर होंगे और दरवाजे से ही आपको पता चल जाएगा ये कैसा होगा ना। मेन इसी तरह होता है, जो इंसान होता है उसका जो पहला लफ्ज़ है उसी से पहचान हो जाती है इनकी पर्सनैलिटी, इनका फ्यूचर, इनका रहन सहन, इनका कबीला, इनका ख़ानदान कैसा होगा। ठीक है। यानी बंदे एक का लफ्ज़ मिला है ना, पहले एक मिला है, लेकिन उसके पीछे बैक साइड पे उनकी ख़ानदान का पता चल जाना, क्योंकि नाम जो बच्चे का रखते हैं वो वालिदैन रखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसी से पता चल जाता है जिन्होंने नाम रखा है वो लोग कैसे होंगे, तो उसी से पता चल जाता है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि एक अल्फ़ाबेट्स पे एक नाम है। अभी मैं आज आपको मैं अपनी पसंद के हरूफ तहज्जी दूंगा, आपने उससे बात करनी है, पता तो फिर लगेगा ना कि मेरे पसंद के हरूफ तहज्जी पे बात करें। अच्छा, सवाल मेरा ये था कि एक ही अल्फ़ाबेट्स पे एक ही नाम के कई लोग होंगे। जी ठीक है। तो अभी मैं नाज़रीन को ये बता नहीं रहा कि आज मैंने किन हरूफ तहज्जी पर बात करी। इस पर मुझे एक डाउट है, वो मेरा पहले क्लियर कीजिए कि एक ही नाम के कई लोग होंगे, उनकी किस्मत एक जैसे कैसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब उनका नाम का रूप पहला एक है तो उम्रें आगे पीछे हो सकती हैं। बिल्कुल। एज का फ़र्क हो सकता है, ठीक है, वो लहदा हिस्सा है। लेकिन जब उनके तारे यानी साथ होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनके तबीयत अच्छी होती है, उनके रास्ते खोलते हैं। अगर वो नौसत में है तो सब के ही नहुसत में जाएंगे, सब एक ही प्रॉब्लम से गुजरेंगे, मुश्किल से गुजरेंगे। चलिए, इस पर भी मैं आपको एक बड़ा मुश्किल सवाल करूंगा, लेकिन पहले मैं आज फिर अपने पसंद के आपको हरूफ दूं। जी। अंग्रेजी दो हरूफ है, एक S और एक SH। उर्दू में हम इसको कह सकते हैं सीन, शीन, स्वाद से। हाँ, पर आप चलिए हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स पे बात कर लेते हैं, S और SH। इस हवाले से आपको ये कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई भी मुश्किल नहीं। चलिए बताइएगा कि ये असल में इनके ऊपर तो मैंने बहुत काम किया है, सब जानते हैं, और इब्तदा भी जो नामों की शुरू हुई थी वीडियो मैंने ही की थी आज से 7 साल पहले। तो S और SH वालों पे तो माशाल्लाह इनका ट्रीटमेंट, इनके मसाइल, इनकी परेशानियाँ, इनकी सेहत के मसाइल को मैं खूब जानता हूँ, कब बेहतर होने वाले हैं और कब इनके मसाइल पैदा होंगे। पहले ये बताइएगा, ये जून के चंद दिन बाकी हैं, पहले S और SH ये चंद दिन उनके जून के कैसे गुजरेंगे? जी, चंद दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे। अब इनके लिए फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इनका जो छठा घर है ना, उसके अंदर 2 सितारे बेहतरीन इस वक्त बैठे हुए हैं। अच्छा, वो सितारे हैं जो दुनिया के ऊपर इंसान को अरूज देते हैं, कमाल पे पहुँचाते हैं और साथ उनको रूहानियत अता करते हैं। एक सितारा मुश्तरी है, वो बुर्ज सरतान में बैठा हुआ है क्योंकि इनका छठा घर है, और सितारा शम्स भी बुर्ज सरतान में बैठा हुआ है जो दौलत मुहैया करता है। यानी जो सितारा शम्स है इसका तल्लक ही दौलत, रिज़्क, फ्यूचर से है।
तो दोनों सितारे इनके छठे घर के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा। तो ये इनको अच्छी जॉब का, अच्छे फ्यूचर का मौका है अगर हासिल कर सके। लेकिन उनसे सबसे पहले एक ज़रूरी जो बात समझनी है, एस और SHI वालों के लिए ज़रूरी है, 2016 से लेके 2015 तक ये बहुत अच्छे थे, जो बड़े भी हो, जी जी, ठीक है, जो बड़े हो चुके थे, जो छोटी उम्र के थे, लेकिन उनके भी मसाइल 2016 से शुरू हो चुके थे। अब जाके इनकी निजात हुई है, इनको कुछ रिलैक्स मिला है, ठीक है, वो भी मिला जाके 22 अप्रैल 2026 को। अब तो इनके लिए बहुत फ़ायदे हैं अगर ख़ुद हासिल करना चाहें, अगर ख़ुद ही बेदार नहीं होंगे, सुस्ती में पड़े रहेंगे, बेचैनी बेसकूनी में रहेंगे, तो और माजी की जो तलखियाँ, जो मुसीबतें, जो मुश्किलें उनको याद करते रहेंगे, तो रोशनी नहीं देखेंगे, अंधेरे को ही बार बार अंधेरे में जाएंगे, तो मुश्किल हो जाता है कामयाब होना। ठीक है। अच्छा, अप्रैल का महीने से आपने बताया कि 22 से इनके कुछ दिन अच्छे हो गए, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि SH से एक नाम आगाज़ होता है जिसको आपके मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं, शहबाज। तो वो तो अप्रैल से पहले उनके हालात अच्छे थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाना, तो इसका मतलब उनके सितारे जो हैं वो तो फिर 2024 के जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे हमें पॉजिटिव नज़र आती है, अच्छे अच्छे घर में बैठे हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल। कमाल ये है जो S और SH वाले होते हैं, ये इनके सितारे 900 में भी हो ना, तो ये जीना सीख लेते हैं हर मुश्किल के अंदर, और वहाँ भी अपनी रोशनी तलाश कर लेते हैं। ठीक है। तो यही मैं बात कर रहा हूँ। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो थे वो रोशनी देख रहे थे, रोशनी फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, ना कि जो माजी में उनके साथ हुआ उसको सोचते रहते। नहीं, उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, आज कामयाब है। तो यही मैं सब SH वालों को यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी पीछा जो गुजर गया 100 गुजर गया, आगे बहुत अच्छी रोशनी है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छी कामयाबियां हैं, और उसके लिए इनको तसव्वुर पुख्ता करना होगा और अपने अंदर यकीन पैदा करना होगा। कैसा मुल्की हालात इस वक्त कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत में नहीं रहेंगे, लेकिन ये मैं अगले वीलॉग में आपसे मैंने इस पर भी प्रोग्राम करना है वज़ीर आज़म के ऊपर। आप बता रहे हैं SH के जो अगले आने वाले माह हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, जबकि मुल्क में आवाज़ कुछ और गूंज रही है कि वज़ीर आज़म सब जा रहे हैं। नहीं, आवाज़ें गूंजने तो जितनी भी आवाज़ें गूंजती हैं ना, ये आवाज़ें भी यही खुद ही हुकूमत वाले गुजाते हैं ताकि लोगों का ध्यान हुकूमत की तरफ से हट जाए। अच्छा। और अभी हमारी निजात होने वाली है, हमारी जान छूटने वाली है, लोग इसमें पड़ जाए। तो कहीं कहीं नहीं जा रहे। नहीं, अब कैसे जाएंगे? अब तो इनके छठे घर के अंदर 17 मुश्तरी है, 17 शम्स है। अच्छा। अब तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ, ये हो सकता है ये 22 अप्रैल से पीछे पीछे अगर ये चले जाते तो चले जाते। अच्छा। अब तो मौका नहीं है इनको निकालने का ना। अच्छा। अब तो बिल्कुल खत्म है, वो सियासी बातें हैं। बड़ी पेशगोई कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, अब ये बताइएगा, मेरा एक इस जो सवाल मेरे ज़हन में था, जो मैंने आपके पॉडकास्ट देखे और वहाँ से इस सवाल एक उभरा। शहबाज नाम के कई लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। एक तो हमारे वज़ीर आज़म हो गए, उनका नाम शहबाज है। एक मेरी ज़मीनों पे जो काम करते हैं उनका नाम भी शहबाज है। इसके अलावा और भी 2-3 ऐसे शहबाज मेरी ज़िंदगी में हैं, जबकि मैं इनका अगर कंपैरिजन करता हूँ तो 4 ये जो शहबाज हैं सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, सबका रहन सहन अलग अलग है, माली लिहाज से देखते हैं तो सब अलग अलग हैं। ठीक है, फिर नाम से कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं? मैं बताता हूँ ना, एक बंदा है वो शहबाज है, वो 2 मरले के घर में रहता है ना, ठीक है, और एक रहता है 4 कनाल में रहता है ना, दोनों के अखराजात बराबर तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, लेकिन वो 4 कनाल वाला भी अब मुश्किल से ही गुजारा कर रहा होता है, इसी तरह ये 2 मरले वाला भी मुश्किल से गुजारा कर रहा होता है, ठीक है ना। जब अच्छा मौका होता है, जब टाइम होता है, जैसे अभी इनको टाइम मिल रहा है, यहाँ इनको कुछ ना कुछ अपनी सपोर्ट के लिए अपनी बेस बना लेनी चाहिए, ताकि आगे जाके अगर हालात ख़राब होते तो इनके पास कुछ ना कुछ मौजूद हो। ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ख़ास बता दूँ, चाहे मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे आपके पास जो काम करता है वो शहबाज, चाहे दुनिया के किसी हिस्से के अंदर है, एक चीज़ ज़रूर है, सुस्ती इनके अंदर रहेगी, दिमाग इनका पकड़ा जाएगा, बेचैनी बेसकूनी इनके अंदर ये फील करेंगे, अच्छा, सुस्त रहेंगे। अब मुझे ये बता दें, वज़ीर आज़म साहब हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, वो जहाँ से भी ट्रीटमेंट कराते रहे, हाँ। लेकिन जो उनके अंदर ज़ोल सियारे के दिमाग पट्टों के अंदर असरात हैं जो इंसान की बॉडी जिस्म को सुस्त कर देते हैं, वो कि किसी डॉक्टरी इलाज से ख़त्म नहीं होने, वो बाकायदा एक उनका ट्रीटमेंट होता है रूहानी, उससे ख़त्म होने हैं, जिससे ये एक्टिव हो जाते हैं, इनकी बॉडी फ्रेश हो जाती है।
اچھا یہ تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایس اور ایس ایچ کے علاوہ بھی اکثر ہمارے کندھے جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں, جکڑے جاتے ہیں, اب سستی نہیں وہ ٹاپک اور رہے گا, ٹاپک اور وہ کون کون سے ہیں یہ ہم ایک پروگرام رکھیں گے جس کے اوپر ہم رکھیں گے جن کے زیادہ کندھے, کمر, یہ جو ڈاکٹر فائدہ اٹھا رہے ہیں, موروں کا مسئلہ کر رہے ہیں, یہ قطن نہیں ہوتا. چلیں اب ہم جاتے ہیں اگلا مہینہ آنے والا ہے جولائی کا, جی چاند دن باقی, تو یہ جو ایس اور ایس ایچ کے جو لوگ ہیں ان کا جولائی کے حوالے سے کچھ پریڈکشن کیجئے, کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے, کیا کس طرح ان کو زندگی گزارنی چاہیے اگلے مہینے میں, ایسے لوگ جو پریشان ہیں ان کا فیوچر اب اگلے مہینے میں کیسا دیکھتے ہیں؟ اگر لاہور سے کوئی اسلام آباد یا کراچی جا رہا ہے, سفر کے لیے جا رہا ہے, تو اس کے دماغ میں کچھ چیزیں آئیں گی, میری سواری کون سی ہوگی, میں نے کتنے دن رکنا ہے, کتنے دن ٹھہرنا ہے, میری رہائش کیسی ہوگی, میرے ساتھ میں نے اپنے کپڑے کتنے لینے, یہ تیاری کر کے سفر پہ نکلے گا. بالکل صحیح. جولائی کا مہینہ جو ان کے لیے آ رہا ہے, ان کو چاہیے اس کے لیے ابھی تیاری کر کے جائیں, کیونکہ وہاں جا کے ان کو بہت زیادہ فائدے مل رہے ہیں. یعنی کچھ ایس اور ایس ایچ والے ایسے ہیں جو آپ اپنی جاب کی پوزیشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اچھی جاب میں جانا چاہ رہے ہیں, تو یہ ان کو موقع مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جولائی کا مہینہ, جولائی کے مہینے. جو بے روزگار ہیں, جن کو روزگار نہیں مل رہا لیکن ایس ایچ سے ہیں, تو ان کو بھی روزگار ملنے جا رہا ہے. اچھا ساتھ خاص کر کے جو لوگ اب ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, نام ایس اور ایس ایچ سے ہے لیکن وہ زیادہ جو ہے آن لائن کام کرتے ہیں, تو ان کے لیے تو بہت قسمت چمکنے جا رہی ہے, ان کو بہت زیادہ فائدہ ملنے جا رہا ہے. یعنی جولائی کا مہینہ ان کے لیے جو ہے نا آپ روشن دیکھ رہے ہیں, بہت روشن ہے. لیکن اس کے لیے پھر وہی بات میں بار بار کروں گا, اور میں یہی چاہتا ہوں یہ سمجھ پائیں, اس کے لیے اپنی تیاری رکھیں, ہم نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے عملیات میں جب ہم عملیات سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی کا توڑ بنا رہے ہوتے ہیں, تو ہم اگر وظائف کرتے جائیں, پڑھائی کرتے جائیں, تو کچھ فائدہ نہیں ملتا. ہمیں بتایا جاتا ہے اب جب اس کے اوپر دم کر رہے ہیں یا اس کا توڑ کر رہے ہیں, تو آپ کے تصور پختہ اور آپ کی آواز سٹرونگ ہونی چاہیے, تاکہ آپ کو پتہ ہو میں اس کا توڑ کر رہا ہوں, اس کے اثرات ختم ہو رہے ہیں, ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ساتھ ہمارا تصور ہوگا تو ہم کامیاب ہوتے. تو اگر جولائی کے مہینے کے اندر انہوں نے فائدے لینے ہیں, کون کون سے فائدے لینے ہیں, کیا کیا فائدے لینے ہیں, اس کا تصور ہونا بہت ضروری ہے. یا اس کا ایک طریقہ بھی ہے, یہ خاص کر کے یہ کر لیں, ابھی دن بھی ہیں, تو یہ کاغذ کے اوپر جو ان کو چاہیے وہ اس کو لکھ لیں. ٹھیک ہے, گھر چاہیے گھر لکھ لیں, جاب چاہیے جاب لکھ لیں, دولت چاہیے دولت لکھ لیں. ٹھیک ہے, لکھ لیں. پھر کیا کریں, 1 جولائی سے روزانہ لکھنا, روزانہ پیپر نکالیں, پھر نیچے لکھیں, روزانہ ایک مرتبہ اپنے مقصد کو لکھتے جائیں. جی لکھیں وہی جو سٹارٹ میں انہوں نے لکھا تھا, یہ نہ ہو اس کو اگر چینج کرتے ہیں تو پھر ڈبل مائنڈ ہے. یعنی میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے گھر بڑا لینا ہے, مثال کے طور پر لکھ دیں, تو میں روزانہ گھر بڑا لینا ہے, مجھے گھر بڑا لینا ہے, ایک ہی جملے کو بار بار لکھتا رہوں, روزانہ لکھتا جائے, یاد دہانی رہے گی. ٹھیک ہے. تو جولائی کا مہینہ ختم نہیں ہوگا, جولائی کا مہینہ تو بہت دور جائے گا, کیونکہ 30 دن ہے. کچھ دنوں کے بعد ان کو امید لگ جائے گی, آس لگ جائے گی, ان کو آفریں شروع ہو جائیں گی, اور کہیں نہ کہیں سے ان کی غیب سے مدد ہوگی, تو گھر میں لے لیں گے. گاڑی لینی ہے, گاڑی لے لیں. کچھ لکھیں, شادی کرانی ہے, پسند کی شادی کرانی ہے, کیا کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. میں نے جو اخذ کیا ہے نتیجہ وہ یہ کہ پہلے ارادہ بڑا ضروری ہے. ارادہ آپ پختہ کر لیں, مجھے یہ کرنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ہم نماز پڑھتے ہیں جی, سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, فرض پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں. اچھا, ان نماز کے طریقے میں تو کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے جو ابتدا میں ہم نیت کرتے ہیں, باقی تو نماز کی رکوع سجود سیم ہے نا. ہاں جی بالکل, فرق تو نہیں, آیات وہی ہیں. ہاں جی. تو فرق کیا ہے, جب آپ نیت کرتے ہیں, نیت میں ہم بتاتے ہیں کہ ہم نفل پڑھ رہے ہیں, سنتے پڑھ رہے ہیں, یا ٹھیک ہے فرض پڑھ رہے ہیں. تو ایسے ہی آپ پتہ ہی نہیں ہے میں نے جولائی کے اندر آگے اپنے فیوچر میں حاصل کیا کرنا ہے, پتہ ہی نہیں ہے, تو گمنام سفر کریں گے تو فائدہ نہیں ہے. تو اس کے لیے بہترین ہے آپ اپنے ارادے پختہ کریں, چاہیے کہ آپ کو, ٹھیک ہے نا, جو آپ کا سیارہ ہے, جو آپ کے ستارے ہیں, وہ یہ سوچ لیں بھی ہم نے اس کو دینا ہے. میں ایک جو ایکسرسائز سکھاتے ہیں, واک سکھاتے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں بھی ہم جیسے ہی دماغ کے اندر سوچتے ہیں بھی ہم نے دوڑنا ہے, تو ہماری باڈی تیار ہو جاتی ہے. دماغ سگنل دے دیتا ہے بھی اب انہوں نے دوڑنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایسے ہی ہم سگنل تو دیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں چاہیے کیا فیوچر کے اندر, اگر چاہیے تو لے لیں, انشاءاللہ ملے گا. یعنی کہ دماغ کو سگنل دینے جو ہے وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. چلیں ایک صاحب, جولائی کے ساتھ اگست کا بھی تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں. اگست کا مہینہ ملک پاکستان کی آزادی کا مہینہ بھی ہے,
اور سفوکیشن اور ہبس کا بھی مہینہ ہے، لیکن ایس اور ایس ایچ کو جو اگست کا مہینہ ہے آپ وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس کے اندر ان کو ذرا ٹف لگے گا. اچھا، وہاں جا کے ان کو مضبوط ہو کے اگست کے مہینے میں انٹر ہونا چاہیے، اپنی تیاری کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو جو جولائی کے مہینے میں پیسہ ہاتھ میں آیا کمائی کی یا جو چیزیں آئی اور وہاں اس چیز پہ بھی ہمارے رستے کھلے ہوئے ہیں، ہم کامیاب جا رہے ہیں تو یہاں ہم انویسٹ کر دیتے ہیں، پیسہ لگا دیتے ہیں. بھئی نہیں، غلطی نہیں کرنی. اچھا، یہ موقع نہیں ہے اگست کے مہینے کے اندر، بالکل موقع نہیں ہے آپ نے، بلکہ وہاں اخراجات بھی نہیں بڑھنے دینے. اگر آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں تو کنٹرول کر لینا ہے. اچھا، اور ساتھ بہت ضروری ہے جولائی کے مہینے میں اور اگست کے مہینے میں اپنی صحت کا خیال کرنا. ایس اور ایس ایچ والے جی، اب ان کے اوپر صحت کے مسائل آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں، بلکہ آ رہے ہیں، جس سے ان کی باڈی جو ہے سست ہو رہی ہے، دماغ پکڑا جا رہا ہے اور زول سیارے کی وجہ سے دماغ کے اندر جالا بن چکا ہے جو کبھی کبھی آنکھوں کے آگے ان کو فیل ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، سستی بہت زیادہ رہتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، میں چلا جاتا ہوں، کر لیتے ہو. تو اگر جاب پہ چلے گئے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے تو وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آنے لگ جاتی، سستی، سونے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح، یہ مسائل ہے ان کا. اور مسائل یہ کچھ جادو ٹونا نہیں ہوتا، یاد رکھنا. اچھا، یہی چیز لے کے جب کسی حکیم کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے آپ کے معدے جگر کا مسئلہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے آپ کے وٹامن کی کمی ہے نا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ایسے ہی تو صورتحال اگر کرنا پڑتی ہے. جی کسی پیر کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا. نہیں، اصل میں سب سے بڑا جادو ہے ستارہ زحل، اچھا، کیونکہ ان کے برج کا ستارہ زحل ہے. زحل کی وجہ سے ان کی باڈی میں ان کے دماغ کے اثرات ہے، اس کا ٹریٹمنٹ علیحدہ ہوتا ہے، جادو کا علیحدہ ہوتا ہے، اس کا ایک علیحدہ ہوتا ہے. اس کے طور سے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو کامیابیاں ملتی ہیں، ایک رستے کھولتے ہیں، ایک انسان کا نماز پڑھنے کو، آگے بڑھنے کو، کام کرنے کو دل کرتا ہے. وہ توڑ کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آگے چل کے ہم نمبر بھی بتا دیں گے ویڈیو میں، تاکہ جنہوں نے رابطہ کرنا پھر ہمارے ساتھ رابطہ کر کے بالکل اس کا توڑ کرا سکے. ٹھیک نہیں، اس کا توڑ بھی اویلیبل ہم کہہ سکتے ہیں، بالکل توڑ ہے اس کا 100% گارنٹی کے ساتھ. یعنی میں کبھی گارنٹی کے ساتھ بات نہیں کی، جب بات ہوتی ہے توڑ کی تو میں گارنٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو ہم کامیاب توڑ کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو رشتے جو گھروں کے اندر آپس میں مسائل رہتے ہیں، چیچڑا پر رہتا ہے، دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی، ہاں جی، تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی، خوشحالی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو دروازے بند ہوتے ہیں کامیابیوں کے، وہ دروازے کھل چکے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. میرے قاضی صاحب اب ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ نام تو یہ مختلف ہو سکتے ہیں، جی، ایسے کئی نام بنتے ہیں. اب میں عمر کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. اب ایک شخص ہے وہ 15 سے 20 سال کی ایج کا ہے، نام اس کا ایس یا ایس ایچ سے ہے. ایک شخص کی عمر 35 سے 40 سال ہے. ایک ایسا شخص ہے جو 55 سے 65 سال کی عمر کا ہے. تو آپ نے ابھی جو بتایا کہ جولائی کا مہینہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، اگست کے مہینے میں ان کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا جو ڈیسیجن انہوں نے لینے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے اور بڑی دانائی سے چلنا پڑے گا. تو کیا یہ ساری عمر کے لوگوں کے لیے یہ مسائل آ سکتے ہیں یا کوئی اس میں تبدیلی ہے؟ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، سب کے لیے مسائل ہے. جو ابھی جوان ہیں، جن کو ابھی گروتھ کر رہے ہیں بچے نا، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے اوپر اثرات پڑنے سے ان کی باڈی میں سستی نہیں آئے گی. ان کی باڈی، ان کو دماغ ان بچوں کو غلط رستے پہ لے کے جائے گا. اچھا، ان کا یعنی بیٹھنا اٹھنا غلط لوگوں کے اندر ہو جائے گا، جہاں کچھ یعنی غلط قسم کی سوسائٹی ہو جاتی ہے، جس سے والدین سے دور ہو جانا، والدین کے آگے پھر جا کے گھر میں ضد کرنا، والدین کو ٹائم کم دینا، پڑھائی کے اندر دل نہ لگنا، یعنی ان کا باغی ہو جائیں گے. یہ ان کے اوپر اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے. اچھا، یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. ساتھ جن بچوں کے اوپر یہ اثر نہیں پڑتا، وہ باغی نہیں ہوتے، تو وہ گھر کے اندر بستر کے اوپر پڑے رہیں گے، ان کے اوپر سستی چھا جائے گی. اثر اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا. صحیح. اگر وہ بچے باہر جا کے کھیل کود کرتے ہیں، ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو وہ بچے باغی چلے جائیں گے، اور جو گھر کے اندر رہ جاتے ہیں وہ اسی لیے نہیں جا پاتے کیونکہ ان کے اوپر سستی چھائی رہتی ہے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. تو سستی کے لیے وہ توڑ کروانا ضروری ہے اور تاکہ اس سے وہ باہر نکلیں. مین بڑا جو مسئلہ ہے، یادداشت کم ہو جاتی ہے، سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، نیند نہ آنا، نیند کی کمی آ جانی. صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ بہت زیادہ مسائل ہے، اور ان کا مسائل کا حل ایک ہی ہے. یعنی اگر وہ کسی سے ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں، علاج کہاں کراتے ہیں؟ خوراکیں لیں گے تو اس سے معدہ جگر خراب ہوگا، علاج کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر وقتی طور پہ پٹھے اچھے بھی ہو جائیں گے تو جو اس کے کامیابیوں کے راستے بند ہیں وہ کیسے کھلیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے نا. صحیح. تو اب یہ بتائیے گا کہ ایسے ہمارے بچے اور بچیاں جو ہمارے ملک یا ملک سے باہر ہیں،
جو 20 سے 25 سال کی عمر کے درمیان میں، یہ ایسے بچے ہیں جو اپنے فیوچر کے لیے یا تو ان میں سے کوئی ایسا ہے جو بہتر سٹڈیز کے لیے، اعلیٰ پڑھائی کے لیے کسی اور ملک میں جانا چاہتا ہے، یا کوئی ایسے ہوں گے جو ملک سے باہر نوکری کی تلاش میں جستجو کر رہے ہوں گے، یا کچھ ایسے ان میں بھی ہمیں لوگ ملیں گے اس ایج میں جو رشتوں کی تلاش میں ہوں گے. تو ان تینوں کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ان کی اب دیکھیں، اب تو الحمدللہ ان کے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں، بہتری کی طرف آ چکے ہیں. کافی سال انہوں نے 8-10 سال انہوں نے مشکلوں میں گزارے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بچہ ہے، اس کی عمر 20 سال ہے، 10 سال کا جب تھا، آگے جب اس کا فیوچر بننا تھا تو اس کے اوپر رکاوٹیں آ چکی تھی. ٹھیک ہے نا، وہ اس سے بیزار بھی ہو چکا، اور کسی وقت اس کو اپنی زندگی سے بھی بیزاری ہو جاتی. بھی ابھی میں آگے جاننا، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، میں محنت بھی پوری کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود صلہ نہیں ملتا، الٹا نقصان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے بچوں کو جو میں نے کہا وہ باقی ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ اب تو بہتر حالات ہیں. اب تو یہ جو ارادہ پختہ کریں ہم نے یہ کرنا ہے تو کر لے، ہو جائے گا. اگر کسی نے باہر آؤٹ کنٹری پڑھائی کے لیے جانا ہے تو جائیں، انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے. کوئی جاب کے لیے ہماری جو نسل ہے، جو ہمارا فیوچر، اصل تو فیوچر یہی ہے، نوجوانی ہے نا. بالکل. تو یہ آگے بڑھیں گے تو ملک کے لیے کچھ کریں گے، تو آگے بڑھیں، انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے. بس ان کو ضروری ہے صدقہ نہ بھولیں. صحیح. اگر ایس اور ایس ایچ سے نام ہے، چاہے ہماری بچی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بچے ہیں، ان کو ہفتے والے دن نہیں پیسے نا تو 80 روپے کے کالے چنے لے لیں. ٹھیک ہے. اگر آئے تو 800 گرام کالے چنے لے کے کسی غریب کو، یہ کچے ہوتے ہیں، کچے کالے چنے، کسی غریب کو دے دیں. ٹھیک ہے. نہیں لیتا غریب، اگر اس کو شرم آتی ہے تو پانی میں پھینک دیں، کیونکہ پانی کے اندر اللہ کی بڑی مخلوق ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، ان کو دے دیں. اگر ان کو نہیں دینے تو ویرانے میں پھینک دیں، تو وہاں بھی بڑی مخلوق ہوتی ہے. ایسا وہ ایک یہ بھی ہے کہ چورستہ کہیں آؤ تو چورستے میں آپ جا کے رکھے کالے ماں یا کالے. چرستے سے نہیں، چرستے سے دورا، وہاں پرندہ نہیں آئے گا کھانے. ٹھیک ہے. تھوڑا ورانے میں ہوگا تو وہاں پرندے کھا لیتے ہیں، کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو وہاں رہ رہتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں نا. تو جو چرستے میں ہے تو وہاں تو کوئی آئے گا نہیں نا، وہ کھا نہیں پائے گا. تو تھوڑا سا ورانے میں بہتر ہے، پانی میں پھینکے. مچھلیاں ہوتی ہیں، میڈک ہوتے ہیں، کچھوے ہوتے ہیں، تو وہ کھا لیتے ہیں. صحیح. تو یہ صدقہ دیں، ایک تو ان کے لیے بہت ضروری ہے. آپ بلائیں ٹل جائیں گے. جی جی. اس سے ان کو فائدے ملیں گے. ٹھیک ہے. اور بہت ساری ایسی کالیں آتی ہیں کہ سب ہم نے صدقہ دیا تو الحمدللہ ہمارے بچوں کا رزق کھل گیا، ہمیں فائدہ ملا ہے نا. تو صدقہ ہمیشہ ستارے کا دینا چاہیے، اور صدقے کے اوپر ہمیں ایک ویڈیو بھی بنانی ہے. صدقہ دینا کیسے ہے؟ میں لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا صدقہ ہوتا کیا ہے. اچھا، خیرات کو بھی صدقہ سمجھ لیتے ہیں، جو ہم ہاتھ سے پیسے دیتے ہیں. صحیح. یہ صدقہ نہیں ہوتا، یہ خیرات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بالکل. صدقہ ہمیشہ جنس میں ہوتا ہے. اچھا، کھانے پینے والی چیزوں میں، یعنی کسی چیز کے اندر آپ کسی میں کپڑے لے کے دے دیں، آپ کسی کو کپڑے پہناتے ہیں، یا کسی کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے دے دیتے ہیں، گوشت دے دیتے ہیں، کچھ چیزیں جو بھی دیتے ہیں، تو جو انسان کے لیے کام میں آئے تو یہ ہوتا ہے. جو نقد پیسے دیتے ہیں اس کو بلاتے ہیں خیرات. اچھا ٹھیک ہے. ہم نے خیرات کر دی نا. یعنی جو نقد پیسے دیے جائیں وہ صدقے میں نہیں آئیں گے، اگر آپ نے نیت صدقے کی تب بھی نہیں. ہو سکتا ہے آپ جو نقد پیسے دیے ہیں وہ کہیں اور لگا دے، وہ اپنے اوپر نہ لگائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے بہتر ہے صدقہ اپنا دے. خیرات ضرور دیں، خیرات جو ضرورت مند ہیں ان کی خیرات مدد ضرور کریں، کیونکہ اس میں بھی دعائیں بہت زیادہ ہے. یہ نہیں میں کہتا، لیکن صدقہ ضرور دیں. یہ نہ ہو ابھی میں نے 80 روپے کے چنے لینے، ابھی میں کسی کو 80 روپے دے دوں تو نہیں ہوگا. یعنی جنس لے کے دے وہ زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ انسان کھا لے، چاہے وہ پرندے کھا لے، یا آپ بھی مخلوقات جو ہے وہ کھا لے. چاہے ناظرین، یہ آپ نے دیکھا خاص طور پہ ایس اور ایس ایچ کے لیے جو ہے وہ اگست کا مہینہ خاصا مشکلوں کا ہے، اور اس کے لیے قاضی صاحب نے جو سجیسٹ کیا وہ یہ کہ کالے چنے 80 روپے کے دے دیں تب، یا 800 گرام لے کر وہ چنے صدقہ دیں تاکہ آپ کی مشکلیں جو ہیں اس سے اب بچ سکیں. چلے اگست کے حوالے سے قاضی صاحب آپ نے کچھ مشکلیں بتائیں، کچھ اگست میں ایس اور ایس ایچ کے لیے فوائد بھی ہیں آپ کو نظر آتے ہیں؟ بہت فائدے ہیں. دیکھیں، ایس اور ایس ایچ والوں کا جو لکی نمبر آتا ہے وہ 8 ہی آتا ہے. اگست کا مہینہ بھی 8 ہی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. مسئلہ یہاں آ رہا ہے بھی یہ جولائی سے نکلے، اگست کے اندر جا کے اپنے اخراجات بڑھا سکتے ہیں، اپنے یعنی اپنے اوپر ہدار نہ کر لیں، یا ان کے پاس جو جمع ہے وہ خرچ نہ کر لیں. اس لیے احتیاط رکھیں، بلا وجہ فضول خرچی سے رکھیں، اپنی صحت کا خیال کریں، اور اپنے آپ کو سٹرونگ رکھیں. ٹھیک، یہ ایک اہم بات ہے ناظرین جو آپ تک پہنچائی کہ اپنا خیال رکھیں، اخراجات کو کنٹرول کریں. امید ہے ناظرین آج کا آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگلے بلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی قاضی صاحب سے. بہت شکریہ قاضی صاحب. بہت شکریہ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.